حال ہی میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے جس میں امریکہ اور ایران کے بیچ ایک ممکنہ جنگ کے بارے میں ایک بہت ہی تشویشناک تصویر پیش کی گئی ہے۔ تو آئیے اس تجزیے میں ہم اسی ویڈیو کے دعووں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق یہ بحران کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک چونکا دینے والے جملے سے۔ یہ الفاظ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کیے گئے ہیں، ایران کے لیے ایک آخری موقع کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بیان ہے جس نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ تو آخر اس دھمکی کا اصل مطلب کیا ہے؟ ویڈیو کے مطابق یہ صرف فوجی ٹھکانوں پر حملے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھی سیدھی پوری قوم کو ایٹمی حملے سے تباہ کرنے کی دھمکی ہے۔ مطلب ایک ایسا فائنل الٹیمیٹم جس کے بعد بات چیت کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ اس ویڈیو میں اس دھمکی کا موازنہ پچھلی امریکی پالیسیوں سے کیا گیا ہے، اور یہی بات اسے اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ یعنی جہاں پہلے کوشش ہوتی تھی کہ براہ راست ٹکراؤ سے بچا جائے، وہیں یہ بیان ایک بالکل ہی الگ اور بے مثال قدم لگتا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے ارادے کا صاف صاف اشارہ ہے۔ لیکن بات صرف زبانی دھمکیوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ پردے کے پیچھے سمندر کی لہروں کے نیچے ایک خفیہ جنگ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں، جو کہ ایک بہت اہم سمندری راستہ ہے، انڈر واٹر ڈرونز تعینات کر دیے ہیں۔ یہ ڈرونز نظروں سے اوجھل رہ کر خاموشی سے کشیدگی کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ تو آخر ان ڈرونز کا مشن کیا ہے؟ خیر، ویڈیو کے مطابق یہ ایک 3 مرحلوں کا منصوبہ ہے۔ پہلا مرحلہ آبنائے ہارمز میں پوزیشن لینا، دوسرا مرحلہ پانی کے اندر سفر کر کے ایرانی سمندری بارودی سرنگوں کو ڈھونڈنا، اور تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ انہیں تباہ کر کے ایک بڑے حملے کے لیے راستہ صاف کرنا۔ چلیں اب آتے ہیں اس پورے تجزیے کے سب سے بڑے اور آپ کہہ لیں دھماکہ خیز دعوے کی طرف۔ ویڈیو کے مطابق اس سارے بحران کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایک منصوبہ ساز ہے۔ اور یہاں وہ ویڈیو اپنا سب سے بڑا دعویٰ سامنے رکھتی ہے۔ نظریہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل مبینہ طور پر اس جنگ کو بھڑکا رہا ہے تاکہ ایک ہی وقت میں امریکہ اور ایران دونوں کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جس کے نتائج اگر سچ ہوں تو بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ مبینہ منصوبہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے کئی مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم امریکہ کو کسی نہ کسی طرح جنگ میں گھسیٹنا، پھر اس کے میزائلوں کا ذخیرہ ختم کروانا، اور آخر میں اسے اس نہج پر لے آنا کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک ایسا قدم جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو اس مبینہ منصوبے کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ نتائج صرف تباہ کن نہیں بلکہ شاید ناقابل تصور ہوں گے۔ سب سے پہلا اور فوری جھٹکا لگے گا عالمی معیشت کو۔ پیشگوئی یہ ہے کہ جنگ چھڑتے ہی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ $150 سے $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں، جو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور یہ تو صرف شروعات ہوگی۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اگلا نمبر ہوگا دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ان کا مکمل طور پر کریش ہونا یقینی ہے، ایک ایسا معاشی بحران جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن معاشی تباہی سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تصویر انسانی المیے کی ہے۔ ویڈیو کے مطابق اگر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو ایران سے پھیلنے والی تابکاری پاکستان، افغانستان، ترکی، آذربائیجان اور تمام خلیجی ممالک سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اب ہم اس پوری کہانی کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، جہاں یہ تجزیہ ایک بہت گہرا اور بے بسی کا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں وہ ویڈیو ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور اتنی بڑی تباہی دہلیز پر کھڑی ہے تو فوجی اور سیاسی رہنما اس پاگل پن کو روکنے کے لیے کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو طاقت کے پورے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اور آخر میں جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ وہ یہ کہ دنیا ایک ایسی بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، تباہی کے ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے جہاں سے اب واپسی ناممکن ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب دنیا کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں اور بے بسی کا احساس ہر طرف چھا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ویڈیو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔